بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنا سارے پین برا ٹھیک ٹھاک اوسو خوش باش اوسو اور اللہ پاک نے حفظ و امان وچ اوسو جی ماشاءاللہ اج اساں جڑا نا میلاد شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ جڑا نا میلاد پاک رکھا اور میلاد پاک وچ جڑا نا اج سارے کو جڑا نا خصوصی مہمان جڑے سن شبیر مدنی صاحب اور جڑا نا ایوب نقشبندی صاحب جڑے جامع مسجد چوئی نے خطیب بن جی او سن اور اس تو بعد جڑا نال اس ٹائم جڑا اساں شروع کیتے ہے جڑا نا ختم انبیاء او پڑھنے پے اس تو بعد نال محفل باقاعدہ آغاز ہوسی اگر جڑا تیار ہوئی چکا ٹائم اس ٹائم ہوئی چکا جی تقریباً 9 اور لنگر جڑا نا اساں تیار کروائی چھڑیا بالکل ریڈی ہے اور اس تو بعد جڑا نا نال کم کیونکہ دعا پہلے سارا ٹائم سی جڑا 1 بجے نا اس تو بعد اساں پیچھے کیتا اساں کہ تھوڑا جلدی ہوئی جائے اس تو بعد تقریباً 11:30 یا 12 بجے درمیان ساری دعا ہو جیسی اور اس وقت تک یہ سارے ثواب نہیں ہوگا. اس سے پہلے 10-15 سال یہ کنسپٹ لوگوں میں نہیں تھا. یہ علماء کرام کی رہنمائی کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچاتے ہیں. اور اسی طرح ہماری رہنمائی ہوتی ہے، ہر شخص کی رہنمائی ہوتی ہے. اس لیے علماء کرام کو زیادہ وقت دینا چاہیے. ثنا خان ان بچوں سے معذرت خواہ ہوں کہ جو اپنے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لیے بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری محبت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. جو جس نیت سے آتا ہے اس کو اس کا صلہ اس محفل میں مل ہی جایا کرتا ہے. تو بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں. جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں 12 مرتبہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوگا، لیکن ان کا ہر خطاب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متضمن ہو کر ہوتا ہے. اور جہاں بھی خطاب کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے. میری مراد عظیم عاشق رسول منظور نگاہ ولایت حضور تاجدار گلہار شریف دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ حافظ شبیر احمد مدنی صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. استقبالیہ نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بنادی مصطفیٰ. علماء اہل سنت علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اونچی آواز سے حضور پہ درود و سلام سے اس قدر شرما کے نہیں، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک و صحابک یا. ایک بار سارے احباب ذرا مل کے اونچی آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو احترام خطیب اہل سنت علاقہ چڑوئی کی زینت محترم المقام جناب حضرت علامہ حافظ محمد ایوب نقشبندی صاحب ایکریسی کو اخلاص عاشق رسول محترم المقام استاذ القرآن جناب حضرت علامہ قاری محمد عارف نقشبندی صاحب اور نہایت ہی مشفق و مہربان میرے عظیم برادر اکبر جناب حضرت علامہ قاری محمد اکبر نقشبندی صاحب، میزبان مجلس جناب محترم صوبیدار فیض صاحب اور جملہ منتظمین، شرکاء، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابزی وقار آج ہم محترم صوبیدار صاحب کی مرحومہ بیٹی کے اصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے.
اللہ جل مجدہ الکریم مرحومہ کی قبر پہ اپنی کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور میرے مالک خاندان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کے بدلے اجر عطا فرمائے۔ ذہن میں موضوع تو کوئی اور لے کے آیا تھا، خیال بھی کچھ اور بیان کرنے کا تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو نیچے بیٹھے ہوئے تھے، صوبیدار صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے 35ویں کا ختم ہے اور اس موقع پہ میلاد مصطفیٰ، تو میں نے وہ عنوان رکھ لیا کہ پھر کبھی بیان کریں گے، لیکن آج بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف باپ بیٹی کے بچھڑ جانے پہ محفل میلاد کروا رہا ہے تو یہ کمال ہے کس محبت سے کیا کہ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا یہ سوچ، یہ مقام، یہ عزت کس نے دی کہ آج والد اپنی بیٹی کے فوت ہونے پہ غم زدہ ہے۔ یہ تو وہ معاشرہ تھا کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفنا کر جشن منایا، کیوں بنانے کا جواب یہ ہے کہ میلاد منا کے شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ جس مصطفیٰ نے ہمیں انسان ہونا سکھایا۔ بڑی مجید فرقان حمید کی قائد پڑھی، اس میں میرا رب عرب کی اس حالت کی نقشہ، اس حالت کا نقشہ کھینچ رہا ہے، تصویر کشی کی جا رہی ہے جو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے تھا۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ عرب کی حالت یہ تھی کہ جب انہیں آ کر کوئی خوشخبری سناتا، جب انہیں آ کر کوئی یہ بات سناتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کے چہرے بولو، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ شرم کے مارے اپنے سر جھکا لیتے اور وہ یہ سوچتے جب بیٹی پیدا ہوتی کہ کتنا جلدی میں اس بیٹی کو اپنے گھر سے نکال کر اس کا یا تو گلا گھونٹ کے کسی جنگل میں پھینک دوں، یا اس بچی کو زندہ دفنا دوں، یا پھر اس بچی کو میں اپنے گھر سے نکال کے باہر درندوں کی خوراک کے لیے چھوڑ دوں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کی شکلیں بدل جاتی، وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی آ کر یہ خبر سنائے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ ان سے کہا تو سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، آج بچی پیدا ہوتی ہے تم چومتے ہو۔ یہی تو وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں بچی کو ارے وبال جان سمجھا جاتا تھا، جس بچی کو نہ جانے ارے جب وہ پیدا ہوتی تو کیا کیا سمجھ کے مشرک یہ سمجھتے، اب کے لوگ یہ سمجھتے میری بچی پیدا ہوئی، میں قبیلے کے سامنے سر اٹھا کے کیسے چلوں گا، میں کیسے چلوں گا۔ اور اب آپ ذرا غور کیجئے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک بچی کے چھڑانے پہ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، دولت اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا بتاؤ تیری جاہلیت کی کوئی نیکی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اور کسی نیکی کا پتہ نہیں، ایک بات پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچی شخص کے گھر پیدا ہوئی، اس نے وہ بچی اٹھا کے پھینک دی، یا رسول اللہ میں اسے اٹھا کے گھر لے آیا، میں نے اس بچی کی پرورش کی، اسے جمع کیا، اور یا رسول اللہ اس بچی کی تربیت کی۔ میرے مصطفیٰ نے بازو پھیلا دیے، سینے کے ساتھ لگا کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدائے بزرگوں بدر کی عزت و جلال کی قسم میرے غلام آج دولت ایمان تجھے صرف اس لیے نصیب ہوا ہے کہ تو نے ایک بچی کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔
احباب زیوکار وقت نہیں ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ احباب اگر ہر کسی کو عزت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے آج اگر صوبیدار صاحب کو بچی کے جانے کا غم ہے تو اس غم کے پیچھے اگر ہے تو وہ قوت ایمان ہے، اور قوت ایمان ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ وہ معلوم ہے دعوت خطاب دے رہا ہو خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، منظور نگاہ ولایت، حضور تاجدار گلہار شریف۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقت دعا ہے، حضرت علامہ خوبصورت خطاب فرما گئے ہیں۔ دو تین باتیں وقت کی نزاکت کو اور عروج خاطر رکھتے ہوئے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بات کرنے لگے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس پہاڑی کے پیچھے کے دشمن کو دیکھا نہیں ہے اور ہمارا کوئی بندہ ادھر گیا بھی نہیں ہے، ہم نے ادھر ملاحظہ بھی نہیں کیا ہے، اور پہاڑی کے پیچھے کے حالات ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہے، لیکن اگر آپ فرمائیں گے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ حضور آپ اگر فرمائیں گے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ اس لیے مانیں گے کہ آپ کا بچپنا ہمارے اندر گزرا، انتہائی جاہلیت کے دور میں ہر طرف جھوٹ تھا، غیبت تھی، ظلم و جبر تھا، ظلم کی تاریکیاں تھی، بچیاں زندہ دور دور ہو رہی تھی، انسانیت کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، کفر کا دور دورہ تھا، جھگڑے ختم نہ ہوتے تھے، جاہلیت کی کوئی بات نہ تھی، ساری حدوں کو پھیلا دیا گیا تھا۔ اس جاہلیت کے دور میں، انتہائی تاریکی اور کفر و دلالت کے دور میں، اللہ کے محبوب ہم نے آپ کا بچپنا بھی دیکھا ہے، آپ کا بچپنا بھی دیکھا ہے، آپ کی جوانی بھی دیکھی ہے، آپ نے حسن کردار کو بھی جانتے ہیں، آپ کے حسن اخلاق کو بھی جانتے ہیں، آپ کے زندگی کے ہر لمحے کو جانتے ہیں، آپ ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر 40 سال تک اللہ کے محبوب کردار بھی دیکھا ہے، آپ کا اخلاق بھی دیکھا ہے، آپ کا دل بھی دیکھا ہے، آپ کی راتیں بھی دیکھی ہیں، آپ کے سارے معاملات بھی دیکھے ہیں، تجارت بھی دیکھی ہے، اور جس پہلو پر ہم نے نظر چڑھائی ہے، میرے آقا آپ ہمیں ہر طرف سے صادق و امین نظر آتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اگر تمہیں موت قبول ہے تو پھر سنت مصطفیٰ میں چہرے پر مصطفیٰ کی صورت بھی قبول ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اس کے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ میں اگر جان دینا بھی قبول ہے، موت قبول ہے، تو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے یہ بھی قبول ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر محبت مصطفیٰ میں موت تمہیں قبول ہے تو عشق مصطفیٰ میں تمہیں جینا قبول کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ کی صورت بھی ایسی ہے کہ کائنات میں حسن و جمال کا کوئی بہتر میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دور تک نہیں پہنچا ہے، اور مصطفیٰ کی سیرت کائنات میں ایسی ہے، کھلی ہوئی کتاب کفار کے سامنے ہے، اور مشرک کہہ رہے ہیں محمد آپ جیسا کوئی نہیں۔ یہ کردار ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، پہلے مجھے دیکھو، میرے کردار کو پرکھو۔ بہترین نمونہ ہے، دنیا میں بھی تر جاؤ گے، آخرت میں بھی تر جاؤ گے۔ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے، خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا۔ اور حضور آپ پیر سید مطلوب حسین شاہ صاحب کی یادگار ہے، ان کی تصویر ہے، اللہ کریم آپ کو اور آپ کے آستانے کو سلامت رکھے۔ ہم چونکہ تشریف لا چکے ہیں، دعا یہی فرمائیں گے، تقریریں ہو چکی ہیں، وقت دعا ہے، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں، بس کردار
हम सबको ऐसी सिफात से मुत्तसिफ फरमा, हम सबको दारैन की सादे नसीब फरमा, इस मस्जिद को शाद आबाद फरमा, यहाँ जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा है, सबके दिलों में जो नेक तमन्नाएं इल्तिजाएं दुआएं हैं, अल्लाह अपने प्यारे हबीब का सदका कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम दारी साहब के मारद मोहतरम बीमार है और दीगर जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है, सबके घरों में जहाँ कहीं भी कोई बीमार है, अस्पतालों में है, घरों में है, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, अल्लाह अपने प्यारे हबीब का सदका सबको शिफाए कामिला अजर अता फरमा, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह आलम ने सबको तमाम मुसलमानों को हसद, तकब्बर, ग़ीबत, चुगली हर तरह की गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। आखिर वक्त ज़ुबान पे कलमा तैयबा नसीब फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।